علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز ویک کا خبرنامہ۔ یہ رہیں سرخیاں۔ کورونا وائرس سے مرنے والے شخص کی تدفین سے راؤڈی شیٹرز کو کاؤنسلنگ عمل میں آئی۔ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دینے والی ڈاکٹر آرتی لال چندانی پر سخت کارروائی کی جائے، SDPI۔ مکتل کی نئی ریلوے لائن پر ٹرین کی کامیاب ٹرائل رن۔ 10ویں جماعت کے امتحانات تلنگانہ ہائی کورٹ میں سماعت۔ میں نے ایسا لاک ڈاؤن کبھی نہیں دیکھا، راہل گاندھی۔ اشیاء ضروریہ کی فہرست سے یہ چیزیں ہوئی خارج۔ بائیک کے لیے بیوی کو بیچنے کی کوشش۔ دہلی جانے والوں کو اب 7 دن ہوم کوارنٹائن۔ سیلفی ویڈیو لیتے ہوئے ریلوے کے ملازم کی خودکشی۔ اقلیتی اقامتی اسکول میں طلباء کی آمد، عہدیداروں کا معائنہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کل ایک شخص کی موت کورونا وائرس کے سبب ہوئی، جس کو کووڈ-19 کی گائیڈ لائنز کے تحت لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے قبرستان میں دفن کیا گیا، جس کے بعد وہاں پر دوائیوں کا بھی چھڑکاؤ کیا گیا۔ حبیب نگر پولیس انسپکٹر پی شیوا چندرا نے آج اپنے حدود کے تمام راؤڈی شیٹرز کو طلب کر کے کاؤنسلنگ کی اور تمام راؤڈی شیٹرز کو انتباہ دیا کہ کہیں بھی کوئی بھی جرائم میں ملوث پایا گیا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے قومی نائب صدر ایڈوکیٹ شرف الدین احمد نے اپنے اخباری اعلامیہ میں ڈاکٹر آرتی لال چندانی کے ویڈیو انٹرویو میں مسلمانوں کے خلاف دیے گئے اشتعال انگیز بیان بازی کی سخت مذمت کرتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فرقہ وارانہ منافرت اور تشدد کی ہوا دینے والی ان کے تبصروں کے لیے ان پر سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ایڈوکیٹ شرف الدین احمد نے میڈیکل کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر آرتی لال چندانی کے زہر افشائی کے لیے ان کی رجسٹریشن منسوخ کریں، جن کی زہریلے بیان سے تمام طبی اخلاقیات پامال ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر آرتی، جو گنیش شنکر ودیارتھی میڈیکل کالج کانپور کی پرنسپل ہے، انہوں نے اپنے ویڈیو میں تبلیغی جماعت کے کارکنوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں کال کوٹری جیسی تنہائی میں بند کر دینا چاہیے یا علاج کے بغیر انہیں جنگلوں میں بھیج دیا جانا چاہیے، کیونکہ ان کے علاج کیا جانا سرکاری وسائل کی بربادی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر مسلم آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ 20-30 کروڑ لوگوں کی وجہ سے 100 کروڑ لوگوں کی جان داؤ پر لگائی جا رہی ہے۔ SDPI قومی نائب صدر ایڈوکیٹ شرف الدین احمد نے ڈاکٹر آرتی لال چندانی کو طبی برادری کا ایک دھبا قرار دیا ہے اور جو مریضوں کو ان کی ذات، مذہب، صنف وغیرہ سے قطعی نظر یکساں سلوک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے مریض ایسے ڈاکٹر سے علاج کے لیے کیسے جا سکتے ہیں۔ متعلقہ حکام کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ایسے شیطانی افراد کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی خراب نہیں ہو جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر آرتی کے اشتعال انگیز تبصروں کے خلاف سخت کارروائی شروع کی جائے اور انہیں ایک نامور ادارے کے پرنسپل کے عہدے سے فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ ضلع نارائن پیٹ کے شہر مکتل تک بچھائی گئی نئی ریلوے لائن پر آج ریلوے حکام نے کامیاب ٹرائل رن انجام دیا۔ تفصیلات کے موجب نو تعمیر شدہ مکتل ریلوے اسٹیشن پر آج صبح ریلوے روڈ سیفٹی کمشنر بذریعہ ٹرین سکندرآباد سے مکتل پہنچے تاکہ بچھوائی گئی ریلوے پٹریوں کی مضبوطی اور درستگی کا جائزہ لے سکے۔ مکتل ریلوے اسٹیشن پر مسٹر رادھا کرشنا، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر، محبوب نگر ریلوے زون نے اپنے ماتحت عہدیداروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مقامی عوام کی کثیر تعداد ریلوے اسٹیشن میں پہلی ریل گاڑی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی۔ شہریان مکتل، جن کا برسوں پرانا خواب جو اب پورا ہونے کی
خوشی ہے تو دوسری جانب مقتل ریلوے اسٹیشن کے بورڈ پر اردو زبان کو نظر انداز کرنے پر اردو طبقے میں غم و غصے کو دیکھا گیا۔ اسٹیشن کے بورڈ پر تیلگو، انگریزی اور ہندی زبان میں تحریر موجود ہے، لیکن اردو غائب ہے، جس سے محبان اردو میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملتوی کیے گئے تلنگانہ کے 10ویں جماعت کے امتحانات کے معاملے کی سماعت آج تلنگانہ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت کی ہدایت کے مطابق حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل BS پرساد نے ضلع واری سطح پر 10ویں جماعت کے امتحانات پر رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ حکومت سے عدالت نے سوال کیا کہ آیا وہ ضلع سطح پر 10ویں جماعت کے امتحانات منعقد کرنے کے لیے تیار ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ امتحانات کے لیے تمام انتظامات کرنے کے لیے حکومت تیار ہے۔ حکومت نے کہا کہ کورونا وائرس کے پیش نظر تمام احتیاطی اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری طرف عرضی گزار کے وکیل نے عدالت سے خواہش کی ہے کہ چونکہ ریاست میں کورونا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی پیش نظر یہ امتحانات ملتوی کیے جائیں۔ عدالت نے اس معاملے کا آئندہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ کورونا وبا کے پیش نظر یہ امتحانات درمیان میں ہی ملتوی کر دیے گئے تھے، تاہم تلنگانہ حکومت نے عدالت سے خواہش کی تھی کہ وہ ان امتحانات کو منعقد کرنے کی اجازت دے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مارچ سے نافذ لاک ڈاؤن کو ناکام قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے ایسا لاک ڈاؤن کہیں نہیں دیکھا جہاں لاک ڈاؤن ہٹانے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے سخت لاک ڈاؤن دیکھا گیا، ایسا سخت لاک ڈاؤن کو عالمی جنگ کے دوران بھی نہیں دیکھا گیا، یہاں تک کہ اس وقت لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت تھی، لیکن اس بار پوری دنیا کو گھروں میں قید رہنے پر مجبور کیا گیا ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن نے اس سختی کے بعد بھی ہمیں ناکام کر دیا اور کورونا کم ہونے کے بجائے پھیل رہا ہے۔ مرکزی کابینہ نے لازمی اشیاء کے قانون میں تاریخی ترمیم کی ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ ضروری اشیاء کے قانون میں اس تبدیلی سے اناج، دالیں، خوردنی تیل، پیاز اور آلو جیسی اشیاء کو ضروری اشیاء کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد کسانوں کی پیداوار کی بہتر قیمت کو یقینی بنانا ہے۔ سسرالی رشتہ داروں کی جانب سے موٹر سائیکل نہ دلوانے پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو فروخت کرنے کی کوشش کی۔ یہ شرمناک واقعہ ریاست اتر پردیش کے موہن نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ موضوع تتھیا سے تعلق رکھنے والے پنیت نامی نوجوان نے کوتوالی پولیس اسٹیشن کے تحت آنے والے علاقے کی لڑکی سے شادی کی۔ وہ شادی کے بعد سے ہی موٹر سائیکل کے لیے سسرال والوں پر دباؤ ڈال رہا تھا اور اپنی بیوی کی پٹائی بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم سے تنگ آ کر خاتون ماں باپ کے گھر چلی گئی، جس کے بعد پنیت نے اپنی بیوی کی تصویر اس کے فون نمبر کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی، جس کے ساتھ اس نے لکھا کہ وہ رقم دے کر اس خاتون کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا وقت گزار سکتے ہیں۔ خاتون کو جب فون کالز موصول ہوئے تو اس پہ اپنے شوہر کی شیطانی کرتوت کا علم ہوا اور اس نے پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے بیوی کو بدنام کرنے والے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ دہلی حکومت نے ہوائی جہاز، ٹرین یا بس کے ذریعے قومی دارالحکومت آنے والے ایسے تمام مسافروں کو جن میں کووڈ-19 کی کوئی علامت نہیں ہے، پھر بھی ان کو 7 دن کے لیے گھر میں الگ تھلگ رہنا ہوگا۔ ہوم کوارنٹائن کی میعاد کو 14 دنوں سے کم کر کے 7 دن کر دیا گیا۔ دہلی کے چیف سیکریٹری وجے دیو کی طرف سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایئرپورٹس، ریلوے اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی روزمرہ کی بنیاد پر دہلی کے ریونیو پرسنل سیکریٹری اور ڈویژنل کمشنر کے دفتر کو مسافروں کی فہرست فراہم کی جائے گی اور یہ فہرست متعلقہ ضلع مجسٹریٹ کو روانہ کی جائے گی۔ آندھرا پردیش میں اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے ریلوے کی مین کے طور پر کام کرنے والے ایک شخص نے اپنی سیلفی ویڈیو بناتے ہوئے خودکشی کر لی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہو رہی مشکلات کا ذکر اس نے اپنی ویڈیو میں کیا۔ اے پی کے ضلع کرشنا کے ابراہیم پٹنم منڈل کے رائنا پاڈو سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ پی راجو ریلوے کی مین کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی ویڈیو میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کو ترقی نہیں دی گئی اور اس عہدے پر برقرار رکھا گیا۔ اس نے مزید کہا کہ کرشنا ضلع کے چیروماردھا پور ریلوے اسٹیشن علاقے سے کھمم ضلع کے ایروپالم ریلوے اسٹیشن پر اس کا تبادلہ کیا گیا۔
ریلوے ٹریک کے قریب جھونپڑی کو منہدم کرنے کی عہدیداروں نے ہدایت دی۔ اس نے کہا کہ گزشتہ 1 سال سے اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس نے ایروپالم ریلوے ٹریک کے حدود میں کیڑے مارنے والی دوائی لی اور اس کے بعد ازاں 2 ویلر پر اپنے گھر پہنچا، جہاں اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا، جس کے بعد اس کے علاج کے لیے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ سرکاری ہاسپٹل میں اس کی حالت تشویشناک ہونے پر اس کو بہتر علاج کے لیے وجے واڑہ کے سرکاری ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اقلیتی اقامتی اسکول کے ضلعی ذمہ داران ڈاکٹر غلام حسین، محمد ضمیر خان، محمد عبدالسلیم نے آج بروز جمعرات اقامتی اسکول نارائن پیٹ کا دورہ کیا، جہاں پر جماعت دہم کے طلباء قیام پذیر ہیں۔ واضح رہے کہ 8 جون سے بورڈ امتحانات کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اسٹڈی سرکل کے اسپیشل کلاسز کا معائنہ کیا۔ محمد سلیم، اکیڈمک کوآرڈینیٹر، نے طلباء کو ہدایت دی کہ ہاسٹل میں قیام پذیر سماجی دوری کا خاص خیال رکھیں، صفائی پر خاص توجہ دیں۔ اس موقع پر غلام حسین ضلع آفیسر DLC نے اساتذہ کے اجلاس کے موقع پر اساتذہ کو ہدایت دی ہے کہ ماحول سازگار نہیں ہے، ایسے موقع پر کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو صاف رکھیں اور طلباء کی خاص نگرانی کریں۔ اس موقع پر وارڈن اسکول کاظم حسین، محمد شعیب کمپیوٹر آپریٹر کے علاوہ دیگر اسٹاف موجود تھے۔ بعد ازاں انہوں نے دفتر میں ایک اجلاس بھی منعقد کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ اب ہمیں دے اجازت، خدا حافظ۔